اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 82، شیخ محمد سرسی غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت۔ غزنی میں ایک نہایت عمدہ درویش محمد سرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے۔ دنیا کی کسی چیز کی طرف ان کی توجہ نہ جاتی تھی اور ہمیشہ دیدار خداوندی کے خواہش مند رہتے تھے۔ دنیا سے ان کا دل بھر چکا تھا۔ وہ زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئے کہ انہوں نے سوچا میں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا دوں۔ دیدار جمال کی درخواست پر ان کو جواب ملا کہ ابھی تک تم اس مقام تک نہیں پہنچے جس میں دیدار ہو سکے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ پہاڑ سے کود پڑے لیکن پانی میں آ کر گرے۔ جب وہ نہ مرے تو زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں کو زندگی عزیز ہوتی ہے، یہاں الٹی بات ہو گئی۔ ان کو موت کی تمنا تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مرنے کے بعد دیدار جمال ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو اسباب موت دنیا کی لذتوں سے زیادہ پیارے تھے، چونکہ اللہ نے ان کو اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانا تھا جس سے دیدار جمال ہو، تو ان کو ہدایت کی گئی کہ شہر میں جائیں اور بھیک مانگیں۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ اس غیبی اشارے کے بعد جب وہ غزنی میں پہنچے تو لوگوں نے ان کے استقبال کے لیے شہر کو سجایا، لیکن وہ بلا اطلاع کسی خفیہ راستے سے شہر میں داخل ہو گئے اور اپنے لیے اس اعزاز کو پسند نہ فرمایا۔ لوگ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں شہر میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنے آپ کو ایک ذلیل بھیک منگا سمجھتا ہوں اور یہاں فقیروں کی طرح مانگوں گا تاکہ اچھی طرح ذلیل ہوں اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں۔ خدا اگر لالچ اور طمع کا حکم دے تو پھر قناعت ذلت ہے اور ذلت میں عزت ہے۔ جب اللہ کسی سے ذلت کا طالب ہو تو طالب خدا عزت کو پسند نہیں کرتا۔ میں شہر کا سب سے بڑا بھکاری بنوں گا اور خدا کے نام پر کچھ دو کا نعرہ لگاؤں گا۔ شیخ کا مقام عرش و کرسی سے بھی بلند تھا، لیکن انہوں نے بھکاری پن اختیار کیا۔ انبیاء علیہ السلام بھی غریب لوگوں سے کہتے ہیں اقرض اللہ، یعنی اللہ کو قرض دو، اور انصر اللہ، یعنی اللہ کی مدد کرو، حالانکہ مخلوق خود قرض اور مدد کی محتاج ہے۔ شیخ در بدر مارے پھرتے تھے، حالانکہ آسمان میں سینکڑوں دروازے ان کے لیے کھلے تھے۔ شیخ کا یہ بھکاری پن اپنے لیے نہیں تھا بلکہ خدا کے حکم کے مطابق تھا۔ اگر وہ اپنے لیے بھی کرتے تو پھر بھی اب وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کا کھانا پینا ان کے لیے نور کا پینا تھا، اور ان کے لیے دنیا کی لذتیں عام سالکوں کے مجاہدوں سے بہتر تھیں۔ جن کی غذائیں صرف بدن کے لیے ہوتی ہیں ان کے لیے خدا کا حکم ہے کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو، لیکن جن کی غذا نور بنتی ہے ان کے لیے حکم ہے جتنا چاہو کھاؤ۔ درویش کا کھانا پینا امر خداوندی سے ہے، حرص اور لالچ پر مبنی نہیں۔ اگر سونا بنانے والا کیمیا تانبے کو کھا لے تو تانبے کا ہی فائدہ ہے۔ شیخ جو بھیک مانگ رہے تھے اس میں خدائی حکمتیں تھی۔ خدا نے ان کو زمین کے سارے خزانے پیش کر دیے، لیکن انہوں نے کہا اگر میں زر کا طالب ہوں تو عاشق نہیں، فاسق ہوں۔ اگر کوئی جنت کے شوق یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرے تو وہ عاشق نہیں ہے، کیونکہ عاشق مزدوری نہیں چاہتا۔ اللہ کے عاشق کا مقام بہت بلند ہے۔ لیلا کے عاشق کے لیے بھی دنیا کی سلطنت ہیج تھی۔ مجنوں میں حیوانی صفات ختم ہو چکی تھی اور ملکوتیت کے درجے پر تھا۔ عاشق کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، درندے اس سے ڈرتے ہیں۔ ہر چیز عشق کی خوراک ہے۔ عبادت کسبی چیز ہے، عمل میں آ سکتی ہے، لیکن عشق عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ عبادت گزار آزادی چاہتا ہے جبکہ عاشق ہمیشہ کی گرفتاری کا طالب ہے۔ عبادت گزار انعام کا طالب ہوتا ہے، لیکن عاشق صرف دیدار کا خواہاں ہے۔ عشق کی حقیقت ناقابل بیان ہے۔ وہ تو سمندر کی طرح ہے جس کے قطرے گنے نہیں جا سکتے، اس کی باتیں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 83، لولا کا لما خلقت الافلاک کے معنی۔ اس قدر بڑے بزرگ اور عشق ان سے گداگری کرا رہا ہے۔ عشق کے کارنامے ایسے ہی ہوتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ عشق ہی کی عظمت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا
تو خدا نے ان کے بارے میں فرمایا اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں عشق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجائے عتم تھا۔ یہ آسمان کی بلندی کا ذکر تو محض سمجھانے کے لیے ہے، زمین اور مٹی پیدا کرنے کی منافت عاشقوں کی ذلت سمجھانے کے لیے ہے کہ پہلے خشک رکھی جاتی ہے اور پھر اس میں گل و گلزار اگائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے جماؤ کی مثال عاشقوں کے یقین کے جماؤ کی سی ہے۔ عشق دراصل ایک معنوی چیز ہے، زمینی الفاظ کا استعمال محض سمجھانے کے لیے ہے۔ غصہ ایک معنوی چیز ہے اور ہم اسے کانٹا کہہ دیتے ہیں۔ شیخ اشارہ غیبی سے ایک دن ایک امیر کے گھر پر 4 مرتبہ بھیک مانگنے گئے، جس پر امیر نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے اللہ ایک روٹی مانگتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ خدا خود غنی ہو کر شیخ کے ذریعے روٹی مانگتا ہے۔ اس امیر نے شیخ سے کہا اے کمینے، ایک روٹی کے لیے بار بار اس قدر تگ و دو کیوں کر رہے ہو؟ یہاں کوئی تیرا قیدی یا غلام ہے جو بار بار تیری خدمت کرے؟ شیخ کے دل میں عشق کی آگ لگی تھی، کہنے لگے مجھ میں روٹی کی حرص نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں۔ میں نے 7 سال جنگلوں میں پتوں پر گزارا کیا ہے۔ وہ ذہین لوگ جنہوں نے علوم میں طرح طرح کی موشگافیاں کی ہیں، ان کو بھی عشق کا علم حاصل نہ ہو سکا۔ یہ لوگ بڑے بڑے باریک بین تھے، لیکن حیرت ہے ان کو عشق نظر نہ آیا۔ شیخ نے امیر سے کہا میں اپنے عشق کی پوری کیفیت بیان نہیں کر سکتا، تو نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے مجھ پر بدگمانی کی ہے، تجھے اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ احتیاط کے مختلف مرتبے ہیں۔ اگر کوئی فاسق اور کاذب کوئی خبر دے تو احتیاط فرض ہے، اگر کوئی نیک آدمی خبر دے تو احتیاط جائز ہے، اور اگر خدا اور رسول کوئی خبر دے تو اس میں احتیاط برتنا حرام ہے۔ شیخ نے امیر کو نصیحت کی اور زارو قطار رونے لگے۔ ان کے سچائی کے اثر کی وجہ سے امیر بھی رونے لگا۔ عاشق کی سچائی جانداروں پر ہی نہیں، بے جانوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور کوہ طور لرزنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی نے چاند کو شک کر دیا اور سورج اپنی چال بھول گیا۔ شیخ اور امیر دونوں رو رہے تھے۔ جب بہت دیر تک رو چکے تو امیر نے کہا میرے گھر میں جو کچھ ہے آپ کا ہے، جو چاہیں لے لیں۔ شیخ نے کہا مجھے خدا کا یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ لوں۔ دراصل شیخ کو ایسا منظور نہ تھا، کیونکہ اس کا پیش کرنا اللہ کے نام پر نہیں بلکہ شیخ کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ امیر اگرچہ سچا تھا، لیکن شیخ نے اس کی سچائی کو پسند نہ فرمایا۔ شیخ نے فرمایا ہم تو خدائی حکم سے بھیک مانگتے ہیں، ورنہ ہم اموال سے بے نیاز ہیں۔ 2 سال شیخ سے بھیک منگوانے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اب تک تم نے مانگا اور فقیروں کو کھلایا، اب بغیر مانگے فقیروں کو دو۔ جو چاہو بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو اور بانٹ دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوروں کا ایک تھیلا عنایت فرمایا تھا۔ وہ اس میں سے بے حساب خرچ کرتے اور کھاتے۔ یہ تھیلا ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت گم ہو گیا۔ عالم اسباب کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں اشیاء کا وجود بغیر کسی سبب کے ہو جاتا ہے اور اس کا ظہور اس عالم میں ہو جاتا ہے۔ معجزوں کا تعلق اسی عالم سے ہے اور ان کا ظہور اس عالم میں ہو جاتا ہے۔ 2 سال تک شیخ سر رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ بھیک مانگتے اور غریبوں کو کھلاتے، اور پھر وہ اپنے بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو چاہتے حاصل کر لیتے۔ بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالنے کا حکم محض نظر بد سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو بغیر سب بھی عنایات کر دیتا ہے۔ 1 سال تک انہوں نے اس طرح خدمت کی۔ شیخ لوگوں کی ضرورت کو خود بخود جان جاتے اور ضرورت پوری کر دیتے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ دل کی بات کیسے جان لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم لوگوں کا دل جنت کی طرح احتیاج سے خالی ہے، اس میں سوائے عشق خداوندی کے کچھ نہیں ہے۔ اب ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مانگنے والے کا عکس ہوتا ہے۔ اس طرح ہم فقیر کی ضرورت جان جاتے ہیں۔ دل کو اس حالت میں لانے کے لیے مجاہدے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل میں گدلا پن نہ رہے گا تب اس میں بیرونی عکس نظر آ سکے گا۔ بدن کیچڑ سے بنا ہے، اس کی صفائی کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ تو ہر وقت
خواب و خور میں لگا ہے، جس سے دل کی قدرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی تو ہر چیز کا عکس اس میں نظر آئے گا۔ جب انسان گدھے پن میں مبتلا ہے تو عیسیٰ تو نہ بن سکے گا، ہاں خرے عیسیٰ ہوگا۔ انسان زہد اختیار کر کے خیالات سے دل کو پاک کرتا ہے تو اس کا جسم خیال کی طرح لطیف ہو جاتا ہے اور وہ عکس قبول کر لیتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 84۔ لومڑی کا گدھے کے خیالات پر غالب آ جانا۔ گدھے کی ہرس صبر پر غالب آ گئی۔ اسی طرح روٹی کے عشق نے بہت سوں کو ہلاک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، بھوک انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ گدھے نے بھی سوچا اگر یہ لومڑی کا مکر ہی ہے تو پھر بھی بھوک سے بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار موت آ جائے۔ لالچ انسان کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے اور موت کو آسان کر دیتا ہے۔ جس طرح گدھے نے موت کو پسند کر لیا۔ احمقوں اور گدھوں کی زندگی ابدی نہیں ہوتی اور انسان شقاوت اور حماقت کے ذریعے مرنا پسند کر لیتا ہے، لیکن انسان کو ابدی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس گدھے کو اللہ کی رزاقی کا یقین نہیں تھا۔ خدا بھوک میں بھی مبتلا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 85۔ پرہیز اور بھوک کی فضیلت کا بیان۔ بغیر بھوک کے اگر انسان کھانا کھاتا ہے تو ہیضہ اور بد ہضمی ہو جاتی ہے اور پھر اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بھوک کی تکلیف بیماریوں کی تکلیف سے بہتر ہے۔ اس سے جسم میں پاکیزگی اور ہلکا پن اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ فاقہ سے بہت سی بیماریاں خود دور ہو جاتی ہیں۔ بھوک میں جو کی روٹی بھی پلاؤ قورمے کا مزہ دیتی ہے اور بغیر بھوک کے لذیذ کھانے بھی بد مزہ لگتے ہیں۔ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جو کی روٹی اتنے شوق سے کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بھوک لگا کر اور صبر سے کام لے کر جو کی روٹی کا حلوہ بنا لیتا ہوں۔ بھوک وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ یہ صرف خاصان خدا کا حصہ ہے جس سے وہ روحانی شیر بن جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تو دریائے معرفت کا پرندہ نہیں ہے، تو مر جانے والا ہے۔ تیری زندگی سے بھوک کی موت بدرجہ بہتر ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 86۔ ایک مرید کے دل کی ہرس سے شیخ واقف ہو گیا۔ ان کی نصیحت سے اللہ نے اسے توکل کی دولت بخش دی۔ ایک شیخ اپنے مرید کے ساتھ اس شہر کی طرف جا رہے تھے جہاں قحط تھا۔ مرید روٹی کی ہرس کی وجہ سے پریشان تھا۔ شیخ اس کے دل کی کیفیت جان گئے اور اسے کچھ نصیحتیں کی اور باطنی تصرف سے اس میں توکل کی طاقت پیدا کر دی۔ انہوں نے مرید سے کہا، انسان رزق کا اتنا عاشق نہیں ہے جتنا رزق انسان کا عاشق ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، ٹھہر جا، میں تیرے پاس پہنچتا ہوں، کیونکہ وہ انسان کی بے صبری کو جانتا ہے۔ ایک بیل کا قصہ سن لو جو رزق کے فکر میں گلا جاتا تھا۔ وہ بیل دن بھر چراگاہ میں چر کر موٹا تازہ ہو جاتا، لیکن رات کو اس فکر میں گلتا کہ شاید صبح کھانے کو کچھ نہ ملے، اور اسی فکر میں پھر دبلا ہو جاتا۔ یہی حال اس دنیا میں انسان کا ہے کہ کھا لیتا ہے پھر بھی بھوک کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک اس بیل کی یہی حالت رہی، یعنی دن کو کھا کر موٹا ہو جاتا، رات کو کل کی فکر میں دبلا ہو جاتا، اور کبھی یہ نہ سوچتا کہ فکر کے باوجود خوراک تو مجھے حاصل ہو ہی رہی ہے اور کسی روز بھی کم نہیں ہوتی، تو میں کیوں روزی کا غم کروں۔ انسان بھی اسی طرح غم میں گلتا رہتا ہے کہ ہائے کل کو کیا کھاؤں گا۔ یاد رکھو، جس قدر لذیذ غذائیں انسان کھاتا رہتا ہے، خدا اسی طرح دیتا رہے گا۔ اس لیے کل کے فکر میں نہ پڑ۔ شیر نے گدھے کا شکار کر لیا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ لومڑی نے اس کی غیر حاضری میں گدھے کا دل، جگر، گردہ وغیرہ کھا لیے۔ شیر نے دریافت کیا کہ گدھے کا دل، گردہ وغیرہ کہاں ہے؟ تو لومڑی بولی، اگر گدھے کے دل، گردہ وغیرہ ہوتے تو پھر وہ دوبارہ بے وقوف بن کر تیرے پاس کیوں آتا؟ دوزخی دوزخ میں کہیں گے، اگر ہم صحیح بات سن لیتے اور سمجھ جاتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ شیر نے کہا، دل اور جگر تو ہر جانور میں ضرور ہوتے ہیں، اس گدھے کے کہاں ہیں؟ لومڑی بولی،
اگر اس گدھے کے ہوتے تو یہ دوبارہ تیرے پاس کبھی نہ آتا۔ جس عضو کا جو کام مقرر ہے، اگر وہ عضو اپنا کام نہیں کرتا تو گویا وہ عضو ہی نہیں۔ دل میں جب نور نہ ہو تو وہ دل ہی نہیں۔ انسان میں روح انسانی نہ ہو تو وہ محض مٹی کا پتلا ہے۔ شیشے میں روشنی نہیں تو وہ قندیل نہیں، بلکہ کرورہ ڈالنے والی شیشی ہے۔ چراغوں اور قندیلوں میں تعداد اور دوئی ہے، لیکن ان میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس میں وحدت ہے۔ یہود نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام پر نظر کی تو ان میں تعدد سمجھا، بعض پر ایمان لائے اور بعض کا کفر کیا۔ مومن اجسام اور ظروف پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ روح اور نور کو دیکھتا ہے جس میں وحدت ہے۔ وہ نبیوں میں کسی میں فرق نہیں کرتا۔ نہر وہ ہے جس میں پانی ہو، اور آدمی وہ ہے جس میں روح ہو۔ عوام انسان نہیں ہے، مورتیں ہیں، ان کو زندہ بھی نہ سمجھو۔ یہ شہوت اور روٹی کے مقتول ہیں۔ بظاہر دنیا میں انسان بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت انسان بہت کم یاب ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 87۔ ایک درویش جو اپنی باطنی حالت کی وجہ سے دن کو چراغ جلا کر بازاروں میں چکر لگاتا تھا۔ ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ ویسے دن میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے۔ کسی نے پوچھا، تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس عاشق خدا نے کہا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں جو اللہ کی عطا کردہ روح سے زندہ ہو، لیکن مجھے کوئی انسان ملتا نہیں ہے۔ وہ شخص بولا، یہ سارا بازار انسانوں سے پٹا پڑا ہے اور تجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ عاشق خدا نے جواب دیا، میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو دو حالتوں یعنی غصہ اور حرص کے وقت سیدھے راستے پر چلتا ہو۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ بولا، اگر ایسا آدمی مل جائے تو میں اس پر جان قربان کر دوں۔ وہ شخص بولا، ایسا انسان ملنا تو دشوار ہے، کیونکہ انسان تقدیر کا پابند ہے۔ انسان کا اپنا اختیار کہاں ہے؟ تقدیر خداوندی تو آسمان کو بھی راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ تقدیر کے سامنے تدبیر ہیچ ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ راستہ تیرے قدم طے کرتے ہیں، یہ تیری خام خیالی ہے۔ تو ظاہر پر نظر رکھتا ہے اور باطن تجھ سے پوشیدہ ہے۔ اسباب ظاہری بغیر مؤثر حقیقی کے کچھ اثرات نہیں رکھتے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی کہہ دیا تھا کہ تو اپنے صبر کو نہ دیکھ، صبر دینے والے کو دیکھ۔ تو دعویٰ تو کرتا ہے کہ تو حقیقی سبب کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقی سبب کو دیکھنے والی ایک بھی علامت تجھ میں نہیں۔ تو مقام حیرت میں پہنچتا تو دریائے حقیقت باری پر نظر کرتا۔ تو کائنات کو اصل سے جدا چیز سمجھتا ہے اور لا حاصل سجدے کرتا ہے۔ جو شخص دریائے وحدت پر نظر رکھتا ہے اس کو محمود حیرانی حاصل ہوتی ہے۔ کائنات کو دیکھنے والا اپنے آپ کو دریائے وحدت سے جدا تصور کرتا ہے، اپنے عمل کو اپنی طرف منسوب سمجھ کر مختلف نیتیں اچھی بری کرتا ہے۔ لیکن جس نے بحر حقیقت کو دیکھ لیا ہے اس کا دل اس قدر وسیع ہے کہ وہ سب کچھ من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ جو شخص دریائے حقیقت سے غافل ہے وہ اپنے افعال کو شمار کرتا ہے کہ کچھ اختیاری ہیں اور کچھ اضطراری۔ جس کی نظر دریا پر ہے وہ اپنے اختیاری افعال کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ اختیار بھی خدا کا عطا کردہ ہے۔ وہ خدا میں غرق ہو جاتا ہے، وہ بے خود اور بے انانیت ہوتا ہے۔ آن را کے خبر شد خبرش باز نیامد۔ جس کو اس اللہ کی خبر ہو گئی پھر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔